بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ وزیر اعظم پاکستان نے کابینہ کا اجلاس کی بھی آج صدارت کی ہے اور اپنے الائز کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی ہے۔ کابینہ اجلاس کی بریفنگ فواد چودھری نے بڑی تفصیلاً دی ہے اور الائز کے ساتھ لینڈ اور جو الائز ہیں یعنی ان کے ساتھ جو اس وقت اس حکومت میں لوگ شامل ہیں ان کے ساتھ الیکشن ریفارم پر بات کی اور ملک کی جو عمومی صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس کے اوپر اعتماد من کو لیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپ کو پتہ ہے کہ الائز کے تفعیل ہی چل رہی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور خاص جو پوائنٹ فواد چودھری صاحب نے بتایا اس میں جو میں سمجھتا ہوں ایک گریسفل چیزیں ہیں وہ یہ ہیں دو جو مجھے سمجھ لگی ہیں۔ ایک تو جو ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے وہ اربوں روپے کا ہوتا ہے اور پیپل پارٹی اور نون لیگ کے زمانے میں یہ کھلے عام اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا تھا، ایڈٹ کے بغیر ہی ہوتا تھا، وہ مرضی تھی وزیر اعظم کس کو مرضی چیز دے دے، وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور پھر جو پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی وزیر اعظم کا اختیار تھا کہ وہ اسلام آباد میں خاص طور پر اپنے بندوں کو وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے کمپیرزن کیا ہے کہ انڈیا اور ہمارے ملک کے درمیان بنگلہ دیش یا جو علاقائی ممالک ہیں ان میں مہنگائی کا تناسب کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جن ملکوں میں تیل پروڈیوس نہیں ہوتا ان کے حساب سے بھی پاکستان میں تیل کی قیمتیں کم ہیں، یہ ان کا ایک موقف ہے۔ بہرحال مہنگائی پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو اہم بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صدارتی ترمیمی آرڈیننس جو نیب کے متعلق اس کی طرف یہ کیا گیا ہے اس کے تحت جو 6 اکتوبر سے پہلے کیسز چل رہے تھے وہ اسی طرح چلتے رہیں گے، اور اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل سے اختیار واپس لے کے چیئرمین نیب وہ رکھنا اپوائنٹمنٹ کرنی یا انکوائری کرنی وہ صدر کے اختیارات میں ہوئے گا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور لاہور کے حلقہ 133 جو اب آہستہ آہستہ سماجی بنتا ہے، اور TLP سڑکیں کھل گئی ہیں، سڑکیں لیکن جو کھدی ہیں وہ بھری نہیں گئیں۔ آج بھی 2 ہمارے نامور سپوت پولیس کے ان کی لاشیں مسخ شدہ مختلف جگہوں سے برآمد ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ابو بکر آپ کے سامنے ہے، ایک غلام رسول تھا۔ یہ ملک میں ہونے جا رہا ہے، اور 1060 یعنی جو بلوائی ہیں جو ان کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلوس میں شامل تھے کالم تحریک، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور اس کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کو اوپن کیا جائے، لیکن باہر رموز مملکت خسروان ادان اس پر ہم بات کریں گے۔ ناصر اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب یہ تجزیہ کار ہیں اور دفاعی پوزیشن میں کافی ان کی ہے، اور بلوچستان میں بڑی کی پوسٹوں پر رہی ہیں، اس وقت بھی ان کی نظر ہے پاکستان کی سیاست پر۔ ہمارے پاس لائن پر موجود رہیں گے اظہر صدیق صاحب ہمارے قانون ہیں، اور رانا مرشد صاحب ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ویلکم ٹو دا شو۔ سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں، آج جو وزیر اعظم کل ویسے قوم کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں، ان کو اعتماد بھی لے رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے ملک میں اس وقت جو جاری انارکی ہے، پورا ملک بند رہا ہے، پنڈی تقریباً 10 دن بند رہا ہے، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، اس سڑکیں کھل گئی ہیں، کیا کھل گئی ہیں، ابھی بھی وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ طے کی گئی ہیں جب تک وہ نہیں ہوں گی آگے کیا ہوتا ہے، کیا کوئی ریزنیبل معاہدہ ہوگا، قوم سکھ کا سانس لے گی، یا جب بھی کبھی کسی گروہ جتھے کو ضرورت ہوگی وہ چڑھ دوڑے گا، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ اقبال صاحب، یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ پاکستان آئین اور قانون پر عمل کرنے والی آئیڈیالوجی لے کر بنا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کی ماڈرن جو جدید اسلامی معاشرت ہے اس کا ایک نمونہ ہوگا۔ قائد اعظم کی خواہش بھی یہی تھی، اور جدید اسلامی نظام حکومت جمہوریت کے ساتھ مل کر جمہوری آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اسلام میں بھی مشاورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو ہم نے وہ کرنا تھا۔ آج جو صورتحال ہے، ہم تو بالکل ایک لا قانون معاشرہ بن گئے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی گروہ اٹھ کر کوئی مذہبی پوائنٹ اٹھا لے، یا کوئی سیاسی پوائنٹ اٹھا لے، یا کوئی تعصب کا پوائنٹ اٹھا لے، اور اس کے اوپر ایجیٹیشن ہوتی ہے، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، عام لوگوں کا جو ہے وہ نقصان کیا جاتا ہے، گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا، رکشوں کا،
اور لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے اور دہشت زدہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی، ایک پاکستان کا عام آدمی جس کی کہ اب انکم $1100 سے کم ہو گئی ہے پر کیپٹا انکم، اور وہ آدمی بڑے پاپڑ پیل کے کوئی حالات میں جائیداد بیچ کے گاڑی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ لوکل آدمی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہوں گے. جی ہاں، کہ آپ نے دیکھا کہ پٹرول ڈیزل کی قلت ہوگی، سبزیوں کی قلت ہوگی، مہنگائی بے تحاشا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی بڑی مشکل سے گاڑی خریدتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ سڑک پہ جا رہا ہے جو نیشنل ہائی وے ہے، اس کے اوپر اس کو روک کر اس کی گاڑی لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے توڑ دی جاتی ہے. آپ ان بچوں پہ کے دماغ کا اندازہ کریں کہ ان پر کس قدر دہشت طاری ہوئی ہوگی، کس طرح وہ روئے ہوں گے کہ ہم نے بڑی 20 سال کی محنت کے بعد ایک گاڑی لی ہے، تم نے وہ بھی توڑ دیا. اور توڑنے والے بے رحم ہیں اور وہ بچ گئے. پہلے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ جو کچھ آپ نے کیا اس کے اوپر آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہوگا. اب ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا. کون سے آئین میں پاکستان کے کون سے قانون میں لکھا ہے کہ آپ اس قسم کے لوگوں سے خفیہ معاہدہ کریں؟ میں ایک شہری کی حیثیت سے یہ سوچتا ہوں کہ ہم کس ڈگر پہ چل نکلے ہیں. اور آج ان کے ساتھ اگر خفیہ ہو کر یہ سب بچ گئے، 13 سے زیادہ پولیس والے شہید کر دیے آدمی کو سیکورٹی. آج ایک لاش ملی ہے ایسے پولیس والے کی جس کو ڈنڈے مار کے قتل کیا گیا ہے، اور اس کی صرف اس کی ایک بیوہ ہے اب، اور ایک کوئی 6-7 سال کی بیٹی ہے. اس بچی کے دماغ پہ کیا گزرا ہوگا، کیا اس کی صورتحال ہوگی، اس کی اس وقت نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی. تو ہم اگر ان لوگوں کو معاف کر دیں گے، اور بڑا ہم نے کمزور سا بیان آیا ہے حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم صاحب بتائیں گے عدالت فیصلہ کرے گی. آپ نے دیکھا کہ اس مسئلے پر بھی، نیشنل ایشو پر بھی سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے پبلک سبو موٹو، لوگ اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو لوگ ایسے کا ری ایکٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ ہمارا قانون اتنا بے بس ہو گیا ہے کہ ہمارے ملازم جو ہیں، ہمارے سرکاری ملازمین کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں جو بالکل ایک بہیمانہ قتل ہے، اس کو اغوا کر کے آپ نے قتل کر دیا. ہڑتال روس میں ہوئی ہے اور انہوں نے جب ان کے ساتھ ان کو بلایا تو جو پیوٹن ولادیمیر ہے اس نے کیمروں کے سامنے اس کا یہاں سائن کرو اور ادروائز کانسیکوینسز وقتو، انہوں نے کیمروں کے سامنے سائن کیے. پھر انہوں نے پین بھی واپس لے لیا کہ تم اس قابل نہیں ہو. ریاستیں پھر اس طرح ہی نہیں چلتی. تو ریاستی ریٹ تو ختم نظر تو نہیں آتی سڑکوں پر. کم از کم پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، 62% پاپولیشن ہے. اس کی مین شاہراہ جو ہے وہ جی ٹی روڈ ہے یا پھر موٹر وے ہے. ان دونوں پر تو ریاستی ریٹ ختم ہو چکی ہے. ویڈیو ایویڈنس ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا نے پاکستان کا میرا خیال ہے سمجھا ہوگا یہ کس قسم کا ملک. تو یہ ہمارا، اور جبکہ اس سے پہلے یہ بیانات تھے وزیر اعظم کا کہ ہم لاقانونیت کو برداشت نہیں کریں گے. یہاں ہوتے ہیں، وہ سفر کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کے سامنے ہیں. بہرحال آج اس پر ہم نے بات تو کی ہے، لیکن اظہر صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال شاہ صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے موضوع جو چنے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے تحت 6 اکتوبر سے پہلے کے تمام کیسز چلتے رہیں گے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اب جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات کو استعمال کریں گے. اس کا ذرا ایکسپلین کر دیجیے کہ لوگوں کو سمجھ کہ بھئی تقریباً کانسٹیٹیوشنل جو عہدے ہوتے ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کرتی ہے، اس میں کون سی بات خاص ہے؟ اقبال صاحب پہلے تو آپ کو صحت مبارک ہو جی، رب پاکستانی رکھے ہر طرح سے ہر معاملات کو. اب آتے ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اچھا، یہ بنیادی طور پر نیب آرڈیننس آپ کو پتا ہے کہ یہ جنرل پرویز مشرف کے دور کا تھا 99. اس کے بعد 3 حکومتیں مختلف رہیں، لیکن کسی نے نہیں سوچا کہ اس میں اگر تبدیلی کرنی بھی ہے وہ کی جائے. اور ضمانت کی گنجائش بھی جو ہے نا وہ پیدا کر رہی تھی. یہ موجودہ گورنمنٹ کو ایک کریڈٹ تو آپ دیں گے کم از کم کہ انہوں نے اپنا ضمانت کی گنجائش بھی پیدا کر دی. لیکن اس سے بڑی بات جو میں نے بتانے والی یہ ٹرائل کورٹ سے انہوں نے ان کو اختیار دیے. بالکل، یہ اسد یار ولی کے کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اب یہاں پر وہ پبلک آفس ہولڈر یا باقی لوگوں کو یعنی خاص طور پر جو پرائیویٹ لوگوں کو ایڈوانٹیج دینے کے حوالے سے جو نیب میں ترامیم کی گئی، وہ ترامیم کا امپیکٹ جب جیسے ہی
کی گئی تو نہیں، یہ پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ کیا اس میں کوئی اہلیت کی کمی ہوتی ہے؟ اب انہوں نے دھوکہ دہی، مزاربہ اور فراڈ کو شامل کیا، تو یہ تو ہونا چاہیے تھا. جتنی پرائیویٹ پبلک اسکیمیں ہیں یا ان ایگریمنٹس ہوتے ہیں باہر کے ملکوں سے، جو بھی ہوتا ہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چینی اسکینڈل ہے، گندم اسکینڈل ہے، تو پھر وہ تو فراڈ ہی ہوتا ہے نا. وہ اگر نکال دیے جاتے تو پھر یہ 15-20 دن ہو گئے ہیں، وہ تو اب عدالتیں نہیں کیس لے رہی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے. بادشاہ صاحب بات یہی ہے کہ یہ اصولی طور پر تو یہ ایڈوانٹیج دیا گیا تھا پرائیویٹ پرسن کو، لیکن اس کا ساتھ ساتھ وہ جوڑ دیا تھا کہ پبلک آفس ہولڈر کے بھی اگر کوئی ناجائز اثاثے نہیں، آپ کو تو پتہ ہے یہاں بچوں کے نام اثاثے تھوڑا بناتے ہیں، یہ اثاثے تو کئی تازہ دور آ گیا ہے کہ یہ اثاثے ملک سے باہر بناتے ہیں. اللہ رکھے محمد بوٹے کسی اور کے نام پر، مشتاق چینی آپ نے دیکھا نہیں ہے. اگر یہ سارا کام ہونا تھا تو یہ کس طرح یہ سارے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. یہاں پر ہم سب نے ریکارڈ پہ چیزیں دیکھ رہی ہیں. اصل جو بات سمجھنے والی ہے کہ ایشو ہوا کیا ہے، ایشو بڑا سیدھا سا ہے جو آپ کو سمجھنا ہے. وہ ایشو ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں جب پرائیویٹ لوگوں کو فائدہ دینا تھا تو جو بیوروکریسی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے ان کو بھی ایڈوانٹیج مل جائے، اور ساتھ ان کے رشتے دار تو پرائیویٹ ہی تھے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو ایم این اے، ایم پی اے وغیرہ یعنی جو پبلک آفس ہولڈر ہیں ان کو بھی انڈائریکٹ طریقے سے فائدہ مل جائے. تو وہ جو کہیں نہ کہیں تو ہے نا، یا ڈرافٹس مین بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کے انہوں نے ترامیم کو جس طرح کی تجاویز کی وہ جیسے ہی کی، اس میں آپ نے دیکھا کہ بی فار یو کا بہت بڑا اسکینڈل تھا، عوام سے پیسہ لوٹا ہوا تھا. کئی سوسائٹیاں تھیں جو پیسے لوٹ کر تقریباً ہر ایک نے اس کا فائدہ لینے کے لیے درخواستیں دے دی. تو 80% کے قریب تو لوگ کیسز ختم ہو جانے تھے نیب کے. جب یہ ساری باتیں سامنے آئی، نیب نے اس پہ بڑی ریزائنمنٹ، وہ تو اپلیکیشن کورٹس میں چلی گئی تھی. آپ نے دیکھا آصف علی زرداری صاحب نے بھی دے دی، کافی لوگوں نے دے دی. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا، اب آصف علی زرداری صاحب تو پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. اگر شاید خاقان عباسی دیکھیں، یہ بھی پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سب لوگوں نے، اگر وہ جو ایک این آر او کی بات آ رہی تھی تو یہ تو احساس ان کو بعد میں ہوا کہ یہ تو کہیں این آر او نہ مل جائے. اب یہاں جب نیب نے دیکھا کہ سارا کام ختم ہو جائے نا، ساری جو محنت کی ہے وہ تو ستیہ ناش ہو جائے گی. اور ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ موجودہ چیئرمین کے نیب کے دور میں 2017 سے لے کر 2021 تک 535 ارب کی ریکارڈ ریکوریاں ہوئی. جبکہ جب سے نیب بنا ہے 1990 سے لے کر اور 2016 تک اگر دیکھا جائے تو 290 ارب کے قریب ہے. یعنی دیکھا جائے تو 2 گنا زیادہ جو ہے نا یہاں ریکوری ہوئی ہیں. جب یہ معاملہ سامنے آئے تو نیب نے باقاعدہ وزارت قانون سے اس کی وضاحت طلب کی. وزارت قانون کے پاس جب معاملہ گیا تو وہاں بیٹھ کر یہ ہوا کہ واقعی جو بات نیب کہہ رہی ہے وہ تو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے. اور جتنی درخواستیں آ چکی تھی اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقاعدہ جو ہے اس کا یعنی جو پہلے آرڈیننس میں چیزیں کی گئی ہیں اس کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے. اور اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے بڑا واضح کہہ دیا، ڈیڈ لائن فکس کر دی کہ 6 اکتوبر 2011 سے پہلے کے جو کیسز ہوں گے جس ڈیٹ کو آرڈیننس ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گے. ویسے بھی اقبال شاہ صاحب جو ہوتا ہے وہ 120 دن کے لیے ہوتا ہے جب تک یہ بل کی شکل میں قانون نہ بن جائے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں تو آپ سمجھتے ہیں کل ایک تجویز بھی آ رہی ہے کہ جلدی ہی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اکثریت تو ہے نہیں اس گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ، تو لینڈ اپنا الیکشن ریفارمز اور یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ پیش ہو جائیں. دیکھیں یہاں جب تک اگر جو ترامیم اس کے اندر آئی ہیں اس کو ایک قانون کی شکل جب تک پارلیمنٹ نہیں دے دیتی تو تب تک تو یہ آرڈیننس 120 دن تک رہے گا نا. پہلا آرڈیننس دیکھ لیں یا دوسرا ترمیم آپ نے یہ بھی کیا تو 120 دن کے بعد یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا. اور اس کو بڑھانے کا نہیں تو یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہو سکتا. ہاں جی ایکسٹینڈیبل نہیں ہوتا. ہاں ایکسٹینڈیبل اگر ہونا ہے تو 120 دن کے لیے مزید ہو سکتا ہے. اس کے لیے اسمبلی کی قرارداد پاس ہونی ہے. تو اگر پرماننٹ اس کو بنانا ہے تو جب تک پارلیمنٹ اس کو پاس نہیں کرتی، یعنی سینٹ، نیشنل اسمبلی بھی اور سینٹ ہی پاس کرتی یا جوائنٹ اسمبلی کے اندر دیکھا جائے جوائنٹ سیشن کے اندر بھی پاس اس کو کرایا جا سکتا ہے. اب یہاں پوچھنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن ایک باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہے. پلاننگ یہ کر رہی ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے، یہ جو آرڈیننس اب والا آیا ہے جس نے 6 اکتوبر کے معاملات کو کافی ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ اس کو آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت ہی سادہ ایکسپریس کے ساتھ اس کو رد کر دیا جائے. سینٹ میں قرارداد نہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر ایک اور شک بھی ایڈ کر دی جاتی کہ کورٹس میں جو کیس ہیں وہ جیسے بھی حالت میں ہیں، جو ڈیلنگ ٹیکٹس ہیں وہ پیریڈ تو پہلے ہی ایک متعین ہے، لیکن ان کو اس پر بھی ایڈوائس تو جاری کی جا سکتی کہ فوری فیصلہ کریں، بری کریں، جو مرضی کریں، سڑکیں تو نہ بند ہوں، وی کا نشان کوئی نہ بنائے اور لوگ آرام سے کہیں کوئی دہلی کی کرپشن نہیں کی، بات ختم.
بادشاہ صاحب اگر یہ اتنی چیزیں ہونا یہاں پر، آپ کو پتہ ہے یہاں پر پی ڈی ایم اتنا عرصہ جو حالات اور واقعات لے کر چلتی رہی، پی ڈی ایم نے اتنی کوشش کی لیکن گورنمنٹ کے لیے کوئی مسائل پیدا نہ ہوئے. اب یہ ایک ایسا کام آ گیا تھا کہ یہ آپ کا ایسا مار گیا ہے کہ ہر کوئی مسلمان آقا دو جہاں حضور نبی علیہ وسلم کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے قربان ہونے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ ہر شخص تو ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے آپ بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی ہیں. آپ دیکھیں عاشق رسول کے لیے طریقہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. پاکستان 11 دن بند رہا ہے اور ابھی بھی شرائط کے اوپر وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی تعداد درجنوں کے حساب سے ہے، ہر آدمی کی فالوئنگ ہے. اب یہ جماعت قومی دھارے میں آ رہی ہے، پہلے کہتے ہیں جی یہ غیر قانونی ہے، کالعدم ہے، اب مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ کیا نئی بات ہے مجھے بتائیے. اچھا میں ایک چیز بڑا کلیئر کر دوں آپ کو، دیکھیں یاد رکھیے گا 11B اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن، یعنی یہ فنڈ شنڈ لینے کے حوالے سے یہ اس کانٹیکس میں آ جائے گی. سیاسی جماعت کے طور پر جب تک آئین کے آرٹیکل 17 اور سیکشن 212 اور 214 الیکشن ایکٹ کے تحت وفاقی حکومت اس کو کالعدم قرار نہیں دیتی اور پھر سپریم کورٹ اس کو اپروو نہیں کرتی، تب تک یہ الیکشن جو پاکستان بطور سیاسی جماعت کا ختم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے یہ ہمارے یہاں انکر حضرات کو جیسے بڑے بڑے چینل کے بیٹھے ہوئے ہیں، قانون وغیرہ پتہ نہیں ہوتا اور اس کو غلط طریقے سے لے کر چلتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اصل جو ایشو ہے کہ حکومت وقت کو جب پہلا ایگریمنٹ کیا انہیں وہ نہیں، حکومت کی تو لوگ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، مثلا حکومت تو اس معاہدے کو چھپا رہی ہے. اور پھر جو مفتی منیب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو فرانس کے سفیر کا واقعہ ہی نہیں تھا. حکومت کی طرف سے بھی کنٹراڈکشن نہیں آئی کہ نہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو بات کیا تھی؟ اچھا دیکھیے اگر آپ ویسے دیکھ لیں، اگر حالات اور واقعہ دیکھ کے سمجھے تو فرانس کا سفیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے. وہ پچھلے 4-5 ماہ سے پاکستان نہیں، وہ کہتا ہے یہ مطالبہ ہی نہیں تھا. مفتی منیب نے کل کہا اور پھر نے کہا کہ اگر ہم نے مانیٹرنگ، انہوں نے کوئی کنڈیم نہیں کیا کہ کوئی پولیس والے شہید ہوئے ہیں. ان میں کہوں غلام رسول شہید ہوا، کوئی ابو بکر شہید ہوا. جہاں تک یہ معاملہ ہے، اس معاملے کو تو چاہیے تھا کہ باقاعدہ اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرتے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ کو آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی جو بھی شرائط تھی یعنی پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا تھا، پارلیمنٹ میں لے کر آن بورڈ لیتے. اور آپ سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی کہ آپ کے اندر جو وزیر اعظم کے قریب وفاقی وزیر کئی ایسے ہیں جنہوں نے لبرل مافیاز کا ایک ایجنڈا اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ منیب اختر جیسے لوگوں کو اپنا منیب اس وقت تو سیاسی پارٹیاں بھی کوئی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی، ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. نہیں آپ یاد رکھیے گا اپوزیشن جماعتیں تو تیار میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپوزیشن میں کئی ایسے ہیں جو بلوا کرنے کے لیے انہوں نے چاہے پاکستان مسلم نون میں ہو. میں ذرا اس لیے کہ جانا تھا تو میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے صاحب ایک اور اگر یہ ٹیم اتنی ہی لیگل اچھی رکھی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے، شرمندگی سے روزانہ ان کو 2-4 ہوتے ہیں. آرمی چیف کے ایکسٹینشن لگا لیں، یہ لگا لیں، پھر 133 NA لگا لیں. آپ ادھر لاہور میں انہوں نے کیا کیا، یہ بالکل واک اوور دے دیا. یہ کچھ سازش ہے یا کینڈیڈیٹ نے نیکسٹ انویسٹمنٹ کی ہے یا کیا ہوا؟ کیا یہ اتنی بات بھی نہیں کر سکتے تھے یہ لوگ؟ یہ بھی نالائکی اور نااہلی ہے. یہاں ہمیں تو یاد ہے کہ ہم جب الیکشن لڑتے تھے تو ہمارا طریقہ تھا کینڈیڈیٹ کا علیحدہ باقاعدہ کنفرم کرانا ہے کہ وہ سلکے سے ہے، پھر پروپوزر اور سیکنڈر کا بھی کنفرم کرانا ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن سے، اور وہ ساتھ لگایا کرتے تھے کہ پروپوزر اور سیکنڈر کے حوالے سے. یہ نالائکی اور نااہلی ان کی واضح طور پر ہے اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ہمیشہ سے انہوں نے یہ سیٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دی ہے. ان کا کینڈیڈیٹ سپریم کورٹ تک دوبارہ میدان میں آ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے نیکسٹ انویسٹمنٹ کر لی ہو، جان بوجھ کے کیا ہو، کہ ہار تو جانا ہی تھا کیونکہ ڈلیوری. ایک بات تو بڑی واضح طور پر ہے، مثال کے طور پر اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ یہ کوئی اس وقت چاہتا نہیں ہے. حالانکہ اتنا اعجاز چودھری جب کھڑے تھے تو تقریباً میرا خیال ہے 7,500 کا فرق تھا، اور یہ 7,500 کا فرق پی ٹی آئی یہ بڑے آرام سے نکال سکتی تھی، حکومت میں بھی تھی، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا. تو یہاں یہ دیکھا جائے کہ یہاں ہو سکتا ہے کوئی سازش ہی ہو کہ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جہاں پر یہاں الیکشن میں لڑنا چاہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مہنگائی اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے کوئی ایلیمنٹ ایسا بنا کر کہ جان بوجھ کے الیکشن نہ ہو. یہ بھی کنسپریسی ہو سکتی ہے. صاحب بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے، بڑی اچھی اس پر اپنی ماہرانہ رائے دی ہے. ناصر اقبال خان صاحب،
یہ بتائیے کہ جو سوالات آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں ہم رہیں گے. اس وقت جو پی ٹی آئی کے الائز ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلاتے ہیں. ایم کیو ایم بھی وہاں تیار کافری کا آپ کے سامنے جو بھی حال ہے. الائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے تو جب بینیفٹس لیتا ہے تو جب مشکل میں ہو تو ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں. لیکن یہاں ان اسی دوران پر سودا بازی کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی مثال پچھلے دو تین بحران آئے ہیں جو ان کے الائز ان کے سودے بازی کی ہے. اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے ناصر اقبال صاحب آفٹر شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ناصر اقبال صاحب، سوال تو میں نے آپ سے کر لیا تھا وقفے سے پہلے. یہ الائز پی ٹی آئی کے الائز کی بھی آج انہوں نے کانفیڈنس میں لیا ہے کہ جو ہمارے نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں، یعنی الیکشن ریفارم کے لیے، اور یہ عمومی ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، معاہدے کے اوپر بات ہوئی ہوگی. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ کیا کیا آپ لوگوں نے. کیا کہتے ہیں، کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس سے پہلے ان کو جاگ نہیں آتی، پھر یہ اکٹھا ہو جاتی ہے. ان سے پہلے بھی مذاکرات سے پہلے بھی تو ان کو بلایا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں صاحب، بڑے دکھ اور کرب سے میں کہوں گا، ہم تو لکھ ہی سکتے ہیں اپنے کرب کا دکھ کا اظہار، جو ہم سمجھتے ہیں ریاست کے لیے ہونا چاہیے بہتر وہ لکھ دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ فقدان ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. عمران خان بارہا خود کہہ چکے ہیں کہ میں اپنی اہلیہ سے مشورے کرتا ہوں اور ان کے مشورے مانتا ہوں. انہوں نے آج تک نہیں لکھا کہ میں نے اپنے کسی اتحادی چودھری شہزاد حسین سے مشورہ کیا ہو یا کسی اور سے فیضائی سے مشورہ کیا ہو. وہ آن ریکارڈ جب بھی بات آئی ہے، اور میں ہر دوسرے دن تیسرے دن جب دیکھتا ہوں وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں اور بزدار سامنے بیٹھا ہوتا ہے. اور جب آپ کا السلام علیکم لے لوں، بات آپ ہی کریں گے. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم رانا السلام. صاحب بہت شکریہ، آپ جہاں جا رہے ہیں نا لندن ماشاءاللہ، تو آپ نے جاتے تھے ہمیں ٹائم دیا. ناصر اقبال خان صاحب ذرا بات کر لیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف سنیں. بات یہی کر رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ کسی مصیبت سے پہلے مشورہ نہیں کرتی، اور اس کے بعد جب سر سے پانی گزر جاتا ہے تو روزانہ یعنی آرڈیننس ہے، پھر ترمیمی آرڈیننس ہے، پھر آرڈیننس. جی کیا کہیں ناصر اقبال؟ میاں صاحب، مصیبت کے بعد بھی مشورہ نہیں کرتے. اب یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کرائسس آیا ہے تو آپ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور دیکھیں کیوں آیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایز اے حکمران میں سمجھتا ہوں ہماری پولیس کا اداروں کا فیلئر نہیں ہے، یہ ریاست کا فیلئر نہیں ہے، یہ اناڑی اور ناسمجھ اور انا پرست اور ضدی اور ہٹ درم حکومت کا فیلئر ہے. اب آپ پولیس کو آپ نے جھونک دیا، وہ ایک ڈسپلن فورس ہے، آپ نے ایک حکم دیا اور ان کو جھونک دیا آگ اور خون کے دریا میں، وہ چلے گئے. سیاسی سطح پر بروٹل قسم کا ان کو مارا گیا ہے. دیکھیں آپ جتنا کہ بات وہی ہے کہ پولیس کی آپ لگا لیں، اگر فرض کریں پنجاب میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ فورس ہے پورے پنجاب میں، 4 لاکھ لگا لیں فار ایگزامپل، اور دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں طریقے لبیک کے یہ لاکھوں میں ہیں، گلی گلی محلے محلے، اور بہت سارے اوباش آوارہ منشیات کے عادی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے جب ایسا ہجوم نکلتا ہے شامل ہوئے ہیں شامل، اور انہوں نے بڑا نقصان کیا ہے. اور اصل جو کالی بھیڑیں ہیں یہ لوگ ہیں جن کا کسی جماعت سے کسی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہجوم میں گھس کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسی کالی بھیڑوں کا کلا کامہ ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. تو بعد میں یہ عرض کروں گا کہ پولیس کے شہداء ہوں یا تحریک لبیک کے شہداء، یہ میرے آپ کے اپنے لوگ تھے، پاکستان کے بیٹے تھے، مسلمان تھے، مسلمان تھا، ابو بکر تھا، سارے مسلمان. یہ جو قتل عام ہے، یہ جو قتل عام ہے یہ میرے نزدیک حکمرانوں کے سر پر ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے جن لوگوں نے سامنے گولیاں ماری ہیں ان کو دیا جائے، بالکل نہیں چھوڑا جائے. ہاں، لیکن میں وہ کروں گا کہ حالات کس نے پیدا کیے ہیں، یہ حالات کس کے پیدا کردہ ہیں. اب آپ ایک سڑکوں پر ہے، ایک پنجاب کا چیف ایگزیکٹو ہے، ایک پرائم منسٹر ہے. سیاسی سطح پر جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، آپ میرے جیسا طالب علم یہ شروع دن سے لکھ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، مذاکرات میں جائیں، مکالمے میں جائیں، ڈائیلاگ کریں. جو حکومت نہ ڈیلیور کر سکتی ہے نہ ڈائیلاگ کر سکتی ہے، کیا اس کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟
آپ نے پولیس کو قربان کر دیا, آپ نے ادھر سے لوگوں کو قربان کر دیا, آپ نے تھانے کچہریاں جیلیں بھر دیں. یہ سولوشن نہیں ہے. کب تک آپ لڑیں گے؟ آپ لڑ نہیں سکتے. دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا, ایک مظاہرہ ہوتا ہے مہنگائی کے خلاف, لا اینڈ آرڈر کے خلاف, 200 400 ہزار کا مجمع ہوتا ہے, اسے پولیس کنٹرول کر لیتی ہے. لیکن جو ایک نظریے کو لے کر, اور میں اب حیران ہوں کہ مفتی مریم نے بڑے آرام سے کہہ دیا جی ہم نے تو کوئی ایسا مطالبہ کیا رکھا ہی نہیں, نہ ہم نے سفیر کو ملک بدل کرنے کی بات کی, نہ ہم نے ٹی ایل پی کی طرف سے کوئی نہیں آیا کہ ہم نے مطالبہ نہیں رکھا, نہ ہم نے یورپی یونین کے ساتھ تجارتی بائیکاٹ کا ڈیمانڈ کی ہے. تو پھر بھائی اگر آپ صرف اپنے ایک اسیر امیر کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر آپ بھی جواب دیں ہیں وہ نظریہ کدھر گیا. اور اگر آپ نے مفاہمت کر لی ہے, مسلط کا شکار ہو گئے ہیں, تو پھر آپ کا کاز ختم ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی اور تحریک لبیک کی طرف سے جو اب نتائج سامنے آ رہے ہیں, جو مذاکرات کے جو سیاق و سباق سامنے آ رہے ہیں, وہ شرمناک ہے, افسوسناک ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ نے سنا؟ رانا صاحب جی بولے جی, میں سن رہا ہوں. اچھا رانا صاحب یہ کیا کہیں گے؟ وجہ تو یہ ہے کہ پولیس کے بھی سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. زخمی کا لفظ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے, طریقے سے بڑا دردناک طریقے سے ان کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں. اور میری بات بھی ہوئی ہے کئی لوگوں سے, انہوں نے جو فوٹو بھیجی ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اب ناصر اقبال صاحب کہہ رہے دونوں طرف سے ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ پولیس اگر لاٹھیوں کے بغیر آگے جاتی ہے, وہ بھی مسلمان ہے, تو ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ناصر خان صاحب نے بات کی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب کلمہ گو ہیں, ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور حالات یہاں تک کون لایا؟ کس نے 16 نومبر 2020 والا جو ایگریمنٹ کیا تھا اور پھر جو 20 اپریل تک ٹائم دیا, کس نے دیا, کس نے سائن کیے؟ وہ انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ, شیخ رشید اور یہ قاضی صاحب ماشاءاللہ مذہبی امور کے منسٹر, یہ ذمہ دار لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آر ٹی ایس سسٹم 25 جولائی 2018 کے نتیجے میں ہمارے اوپر مسلط ہوئے. ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعد رضوی صاحب کو انہوں نے پچھلی دفعہ بھی پہلے گرفتار کر لیا, غالباً 14 یا 13 اپریل کو گرفتار کر لیا, 20 اپریل تک ڈیڈ لائن تھی. اس وقت جو واقعہ ہوتا ہے ماشاءاللہ صادق اور امین صاحب کے جو سرٹیفائیڈ ہیں وہ 80 افراد کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہاں ملک جل رہا تھا, کئی وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں میں سمجھتا ہوں وہ تحریک لبیک کے ہوں یا پولیس میں ہوں, ان کی قتل و غارت, ان کو شہید کہیں یا قتل کہیں یا کیا کہیں کہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ اپنے بیٹے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, اور کوئی نہیں پتا کہ بھئی یہ کون ہے. میں ڈائریکٹ عمران خان کو اور ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر عثمان بزدار, یہ 2 شخص ذمہ دار ہیں. جب پنجاب گورنمنٹ کے کمیٹی بن جاتی ہے, وزیر لا جو ہے وزیر قانون راجہ بشارت صاحب, چوری ظہیر صاحب اور محمود رشید صاحب, تو محمود رشید صاحب نے کہا مجھے نکال دیں, میرا گھر ان کے قریب ہے. بھائی محمود رشید صاحب تمہیں تو اپنی جان بڑی پیاری ہے, تو جو وہاں پر ڈنڈے کھاتے رہے, جو آنسو گیس کی نظر ہوئے, جو اللہ کو پیارے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قاتل کون ہے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب آگے آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے, اگر حکومت ان کے ساتھ پھر وہی معاہدہ کر لیتی ہے, سرنڈر کر جاتی ہے, ابھی معاہدہ خفیہ بھی ہے اور فورسز کا مورال ڈاؤن ہے, لوگ ڈرے ہوئے ہیں, پاکستان کا 22 کروڑ عوام, اس طرح کے جتھے اگر اس طرح کا کام شروع کر دیں گے پھر ناب آپ کی حکومت ہو یا کوئی ہو آگے کریں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ریٹن اگریمنٹ لایا گیا وہ قوم کے سامنے لایا جائے, وہ میڈیا کے سامنے لایا جائے, وہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے, اور پہلے وہ 3 دن یا 4 دن پہلے والے جو فواد کیا نام ہے فلم والے کا, جو یہ جوڑی جو ہے یہ سدا بار حکومتی
ग्रुप या टोले में शामिल फवाद होते हैं। चौधरी शेख रशीद की बात कर रहे हैं आप। ये फवाद चलो मैं साहब ही कह देता हूँ। अच्छा राणा साहब, जरा मैं ब्रिगेडियर साहब की बात सुनूं, आप हमारे साथ रहिएगा, मुकम्मल आपकी बात मुझे सुनेंगे क्योंकि मौजूद का ये शेख रशीद साहब ये जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ 2.5 लाख होने चाहिए जोर से रिटर्न हुआ है। हाँ जी, ये ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? राणा साहब की बात से इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहूँगा कि हमें कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। अभी देखिए कितना कानून तो खूबसूरत बना हुआ है कि आप आर्गुमेंट आया सड़क नहीं है, काट सकते कितना और रास्ता नहीं रोक सकते, क्या बनाएंगे कानून? कितना खूबसूरत आर्गुमेंट आया है कि ये कोई और थे, दहशतगर्द अंदर घुस गए थे, कोई चोर डाकू बदकिरदार लोग घुस गए थे। तो ये तो कोई भी जुलूस जो है उनके लीडर का ये आर्गुमेंट देंगे कि ये हमने नहीं किया, ये जो 5 अरब का नुकसान कर दिया या 10 अरब का नुकसान कर दिया, ये हमने नहीं किया, हमारे अंदर कोई शरपसंद घुस नहीं, गए थे। सिर्फ ये अब नुकसान आप पूरी बोलें। दुनिया ने बात किया है। राइट, तो मैं ये कहता हूं कि हमें कानून बनाना चाहिए कि पुलिस अपने हथियारों को इस्तेमाल करे। पूरी दुनिया में है। पुलिस बिल्कुल, आप कहते हैं कि पुलिस को हमने हथियार नहीं दिए, वो लाठियां लेके गए हुए थे। क्यों नहीं दिया आपने हथियार? वो पुलिस वाले कत्ल हो गए भाई। आपको हथियार देने चाहिए थे, आपको कानून बनाना चाहिए, पुलिस को बैकअप करना चाहिए और किसी लेवल के ऑफिसर के पास इख्तियार होना चाहिए कि अगर इस किस्म के लोग कत्लो गारत कर रहे हैं, एक शहरी को मार रहे हैं, पुलिस को हथियार दिया। आईने पाकिस्तान ने पुलिस को हथियार इसीलिए दिया है कि शहरियों के माल और इज्जत और जान की हिफाजत की जाए। अगर आप हिफाजत नहीं कर सकते, किस काम की है ये क्लाशनकोव? 2 लड़कों को डंडे मार के कत्ल कर दिया गया और वहां 15 पुलिस वाले बंदूकें लेके खड़े थे, किसी ने अपनी बंदूक इस्तेमाल नहीं की। आपके सामने एक लड़की को हाई कोर्ट, एक लड़की को हाई कोर्ट के अंदर 23 बार चाकू मारा गया में पुलिस वाले अभी तक भुगत रहे हैं। राइट, मोराल तो डाउन हो गया। ठीक है, तो फिर आप ऐसी कानून साजी करें कि पुलिस अपना हथियार इस्तेमाल करे शहरियों की जानो माल और इज्जत की हिफाजत के लिए। और दूसरा, ऐसा कानून, ऐसा इंतजाम करें कि ये आर्गूमेंट ना चले। अभी वीडियो मौजूद है, आप बनाते क्यों नहीं? अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अब बनाएं, उसके अंदर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग डालें और उन्हें कहें कि एविडेंस निकालें, किसने कत्ल किया इन 12 पुलिस वालों ने को। और अगर वो इनके निकलते हैं बंदे और वो आम नहीं है जो भूत आ गए थे या जिन्न आ गए थे हमारे जुलूस के अंदर, तो फिर उनको पकड़ना चाहिए, उनको गिरफ्तार चाहिए, उनके ऊपर कत्ल का मुकदमा बनना चाहिए। और किसी को इख्तियार नहीं है पाकिस्तान के शहरी की जान चली जाए और आप उसको माफ कर दें और आप उसे NRO दे दें और आप उसे कहें एमनेस्टी दे दें। ये एमनेस्टी की बात यही मसला है। आपने जो पॉइंट उठाया है कि ये तो खबर थी इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी अंदर डाकू चोर, बल्कि मुझे SHO ने बताया जो जख्मी पड़े हुए हैं, अब भी पड़े हुए हैं 6 लोग, 27 क्लाशनकोव तो टीवी उनको रोका क्यों नहीं ना? लेकिन वजह ये कि आर्गुमेंट ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि ये सारे तो दिया करें। बात ये सब ये है कि यहाँ पे जनाजों के अंदर जेब तराश आ जाते हैं, हमारा माशरा है, ये आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। मैं लेकिन अगर हमें जिंदा रहना करना पड़ेगा। बात ये है कि यहाँ बैठ के ये फरमाना के लिए गोलियां चला दें, आगे कौन है? वो भी लोग हैं, वो भी शहरी हैं, वो मारे नहीं, शहरी को किसी को हक नहीं है। सर एक बात, स्टेट किस लिए किसी को ये हक नहीं है। बताइए, सारे शहर बंद थे। मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखें, जब मैं एज ए वोटर, मैं भी जिम्मेदार हूँ ना, कि जब मैं मकबूल हुक्मरान लेके आऊंगा, माकूल को मैं रद्द कर दूंगा। जब ये हमारे माशरे के अंदर यही माइंड सेट रहेगा जी मकबूल को लेके आए, एक पहले हमने 40 साल देख लिया मकबूल, अब बाहर बैठा हुआ है। आप मुझे बताएं बाकी दुनिया ने क्या किया? बात तो करने देना मुझे अपनी। चाइना ने क्या आपने 5000 मकबूल आपने मुसलत किया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि उसे क्रिकेट मैच जीत गया। क्रिकेट मैच क्या है? वो एक गेम है जो जिसको कहते हैं बाई चांस। आप पाकिस्तान के अंदर कोई कहत नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जो हमारे बुत साज हैं, जो बुत तराशते और बुत तोड़ते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की, वो भी होश के नाखुन लें। पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को तलाश कर सकते हैं जो संजीदा भी हैं, जीरक भी हैं, मामला फहम भी है। आप जब तक अगर प्रायोरिटी यही तजुर्बे करते रहेंगे, यही आप तजुर्बे करते रहेंगे कि ऐसे लोगों को जो डफर हैं, जो बुजदार हैं, बुर्दवार नहीं है, तो फिर मुल्क इसी तरह खाना जंगी कभी आपके बस में रहा है कि वहीं को ना लाएं, बुजदार को ना लाएं, आपके बस में है। वोट लेके पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टर शहनशाह होता है वो। देखिए, मैं यही तो कर रहा हूँ कि वो भी कुव्वतें हैं ना, बस जो कुव्वतें नहीं, अब पॉलिटिकल सेटअप है, बिगाड़ने वाली लाने वाली कुव्वतें हैं। कि क्या कोई कहता है चलो किसी को ले आए, मान लिया, आगे किसी को मना किया। राणा साहब उसका एक हाल है, मैं आपको आखिरी बात कहता हूँ। मैंने एज ए जर्नलिस्ट लिखा कि भाई जिस तरह आप अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर देते हैं,
آپ اس طرح اپنی ٹیم اناؤنس کریں کہ میں اگر ایز اے پارٹی اگر الیکشن ون کرتا ہوں تو میرا چیف منسٹر یہ ہوگا, میرا وزیر خارجہ یہ ہوگا. جی رانا صاحب, آپ ڈیرہ غازی خان گئے تھے, کیا لے کے آئے ہیں؟ ہلو رانا صاحب, آپ ڈیرہ غازی خان گئے تھے, بڑی پی ڈی ایم کے جلسہ اس کے جا کے شہر میں کر کے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ وہاں ان کو بندے ہی کو نہیں ملے. شاہد اقبال شاہ صاحب, میں ڈیرہ غازی خان سیٹرڈے کو گیا تھا. 3 بجے ہم نے ڈی جی خان میں پریس کانفرنس کی, پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, وزٹ کیا. آپ یقین کریں جو تونسا بزدار صاحب کا حلقہ ہے جہاں پر میاں شباشی صاحب نے حلقے کی ڈیمانڈ اور ان کے والد محترم کی ڈیمانڈ پر وہاں پر دانش اسکول دیا تھا, وہ ہمارے دور میں تیار ہو رہا تھا, آخری مراحل میں تھا, وہ آج تک چالو نہیں کر سکے. بزدار صاحب, دانش اسکول ایک غریب کا اسکول ہے اور وہ اسٹیٹس اس کا الحمدللہ گورنمنٹ کے سب سے اچھا ادارے کے مطابق ہے, جہاں پر 5,000 منتھلی انکم والے کے بچے اور بچی نے داخل ہونا ہے. گورنمنٹ سارے اخراجات برداشت کرتی ہے, ان کو ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے. تو گزدار صاحب مجھے بتائیں کہ میں چوٹی زری سے لے کر آگے جو آخری حد تھی وہاں تک پہنچا ہوں. 2 روڈ بنے تھے, ان کی ریپیئر نہیں کروائی انہوں نے اپنے ضلع میں. تو 70 ملین روپے وہاں گیا, وہ کدھر گیا؟ غازی خان میں میڈیکل کالج شروع کیا, یونیورسٹی شروع کی, اس کی بھی جو آخری مراحل تھے بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی ہیں. اور ڈیرہ غازی خان مظفر آباد سے لے کر ملتان تک جو شباشی صاحب نے ڈیور روڈ بنایا تھا, الحمدللہ وہ روڈ پر لوگ چل بھی رہے ہیں, دوائیں بھی دے رہے ہیں. اور ملتان تک جو موٹر میں لاہور سے بنا ہے وہاں 3.25 گھنٹے میں نہیں. ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے لیے 70 ارب روپے کا الزام ہے کہ وہاں 70 ارب روپیہ لگ رہا ہے, تو وہ کہاں لگ رہا ہے؟ سر آپ اپنے کیمرہ مین رپورٹر سے کہیں کہ پورے ضلع کی رپورٹ دے دیں کہ یہ 3 سال میں کون سے میگا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے, مجھے ان کے نام بتا دیں. اور اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ جو 2001 میں یہ یونین کونسل کے ناظم بنے, کہ تحصیل کے ناظم بنے. اچھا رانا صاحب, ایک اگر اور سوال رہ گیا کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے, مجھے بتائیے جو ترمیمی آرڈیننس ہے ساتھ ہے وہ اس وقت ضلع کے ناظم اور یہ تحصیل کے ناظم تھے. رانا صاحب, تو رانا صاحب, پولیس ہمیں تمام وہ باتیں بتائیں. رانا صاحب, ایک نیا ترمیمی آرڈیننس جو آیا ہے صدر صاحب نے تیسری دفعہ کیا ہے, اس کے متعلق کیا کہتی ہے مسلم لیگ نون کا, کیا موقع؟ میں سمجھتا ہوں بزدار صاحب ہے, یہ فنڈ گورنمنٹ کے خزانے سے لگتے ہیں, لیکن خزانے سے لگے ہوئے پروجیکٹس نظر آنے چاہیے. آج کیوں نہیں نظر آ رہے؟ مہنگائی, بے روزگاری. ہاں, وہاں کا زمیندار 8,000 کی ڈی اے پی کی بوری لے رہا تھا, رو رہا تھا. یہ سب بات یہ ہے کہ کل میں نے خریدی ہے. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بڑی مہربانی, بہت تھینک یو ویری مچ. جی نیب تو ایک اسیب بنا ہوا ہے, ایک منٹ آپ کے ذمہ. نیب اسیب بنا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے شروع دن سے اس کو مترادہ بنایا ہوا ہے. اور یہ جو حالیہ آرڈیننس ہے, اس سے نیب کی پوزیشن اور زیادہ متنازع ہوگی, متاثر ہوگی. آپ مطلب بات یہ ہے کہ نیب کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے, آپ کے جو ہیں وہ ان کا فیلئر ہے. اب آپ کو اس طرح کے آرڈیننس لانے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی فرما رہے تھے اظہر صدیق صاحب کہ اتنی زیادہ ریکوری کی ہے, کوئی ایک سیاستدان بتا دیں جس کو انہوں نے نیب نے اپنے شکنجے میں لیا اور اسے کچھ برآمد ہوا ہو اور وہ معاملہ منطقی انجام پر پہنچا ہو. بھائی کوئی تھانے دار تو لگے ہوئے کہ کچھ شہنشاہ رسا تو لٹکایا ہوا نا, وہ عدالتیں نہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ جب پکڑتے ہیں, آپ کسی گراؤنڈ پہ پکڑتے ہیں نا, آپ کے جو پروسیکیوشن ہے وہ کمزور ہے. جی پلیز برگیڈیئر صاحب کیا کہیں, پروسیکیوشن کمزور ہے یا عدالتوں میں فیصلے لیٹ ہو 30 ڈیز میں ہونا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ ایک غیر معمولی صورتحال کے لیے ہوتا ہے. طریقہ تو قانون بنوانا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور اگر ہم نے آرڈیننس پہ فائر اس طرح کرنا ہے جیسے مشین گن چل رہی ہو, تو پھر ہمیں ایمرجنسی ملک میں ڈکلیئر کر دینی چاہیے, کیونکہ ہم تو پارلیمنٹ تو کوئی قانون بناتی نہیں, پارلیمنٹ کو ہی اہمیت سب کچھ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ آرڈیننسوں کے ذریعے ہو رہی ہیں, تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. دوسری بات, نیب کی مہارت, وہ تو براڈ شیٹس کے ظاہر ہے سارا کچھ. وہ ایسا معاہدہ ہے کہ پاکستان کے اندر جس کو سنا ہے دنیا ہنستی ہے, پوری دنیا ہنستی ہے. بہت شکریہ. یہ براڈ شیٹ میں جو کیا ہمارا برگیڈیئر صاحب ہو گیا, اور ناصر اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں
ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ امن قائم نہیں ہوگا تو، انصاف نہیں ہوگا تو کس چیز کا کیا بنے گا؟ انسان سیکور کیسے فیل کرے گا؟ آپ اپنا خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.